اور میں نے وہ پہلے سے پہلے پیش کر دیا تھا، لیکن ٹائم پورا نہیں ہوا تھا. جو بھی ایڈمٹ بیٹھے ہیں بہرحال یہ نوٹ کر لیجیے گا آپ. شکریہ. السلام علیکم جی. کمال سے لیکن آپ کی طرف سے 3-4 بندے کیش میں اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ایک ہی بندہ ٹائم نوٹ کرا ہے لیکن کنٹرول رہے. اگر میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں تو ہمارا جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ کیا ریکارڈ دے دیتا ہوں میں. تو میں نے جو کلمے کے لیے آپ کی روایات پیش کی ہیں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا، تو اس رسالت پہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے. تو علی ولی اللہ یہ کلمے کا جو نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ایمان سالم ہے. میں نے حوالہ پیش کر دیا، اذان بھی آپ کی پیش کر لی، خمینی کا حوالہ پیش کر دیا. تو ایسا کار کر دے وہ کافر مسلمان ہو جائے گا. اس کے ساتھ اس کا جواب نہیں آیا. جتنی آیات پیش کی ہیں، جتنا آپ کی روایت پیش کی ہیں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. طبرانی کبیر کا آپ نے حوالہ دیا. ہم کب کہتے ہیں کہ طبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ دکھا طبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے. ہمارے کس محدث نے کہا؟ کہاں ہمارے رسول لکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ خلیفۃ بلافت علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. تب نے حوالہ دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں، آپ طبرانی میں یہ دکھا دیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلافت طبرانی میں دکھا دیں، پھر بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہ طبرانی کی حدیث صحیح نہیں ہے. اور کل میں جو اضافہ اذان میں جو اضافہ کرتے ہیں، آپ کے محدث نے لکھا، امامیہ کے محدث نے لکھا، اصحاب تخین لکھا، وہ عوام کی ہیں جو اذان میں یہ کلمات بڑھاتے ہیں. تو اپنے امام کا فتویٰ اپنے گلے میں ڈال لو، ورنہ یہ الفاظ قرآن سے ثابت کرو، یہی الفاظ امام معصوم سے ثابت کرو. باقی اشہد ان علی امین حقا، اس کے متعلق آپ کی اسماء الرجال کی تنقید کی کتاب ہے، میرات العقول جلد 5 صفحہ 195. تبع تہران کا ہے الحدیث الصابر ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث آپ کے گھر کی کتاب ہے، تو ضعیف حدیث سے کام نہیں چلے گا جناب. صحیح حدیث سے چاہیے. آپ کا کلمہ بھی ثابت نہیں ہے، آپ کی اذان بھی ثابت نہیں ہے، کلمہ ثابت نہیں، کس منہ سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں؟ آپ کی کشف الغمہ میں ہے. اگر کافر شہادتین بگویل یعنی بگویل اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان میں شامل تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اپنی کتابوں کو آپ کہاں کریں گے؟ آپ کے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں، جب جواب نہیں بنتا تو ان کتابوں کا ان پہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر علی کی ولایت ضرور شامل ہوتی تو وہ کیسے کہہ دیتے اس طرح پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے؟ یہ آپ کی کشف الغمہ فی معرفۃ الامہ جلد 295 ہے. لواء الحمد کے اندر 3 سطریں ہوگی. پہلی سطر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تیسری سطر ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے روایت نہیں ہے، ویسے رسول اللہ نہیں ہے. فروغ کافی کتاب روزہ جلد 8 صفحہ 298. آپ اپنی مرکزی احمد کی کتابوں سے واقف نہیں ہے. آپ کا مذہب بھی من گھڑت ہے، کلمہ بھی من گھڑت ہے، اذان بھی من گھڑت ہے. سننے والے سن رہے ہیں، فیصلہ خود دے دیں گے. آپ بولتے جائیں گے. آپ ابو ذر کو بہت مانتے ہیں کہ باقی جو سب پھر گئے مگر یہ 3 کھڑے رہے. ابو ذر کے متعلق کتاب روزہ فروغ کافی جلد 98 پہ ہے کہ فرمایا اشہد اللہ الہ اللہ ورنہ محمد رسول اللہ. تو میں نے یہی کلمہ کہا جیسے مسلمان ہو گیا. یہی طبرانی تہران قیات القلوب کے اندر موجود ہے. باب ششم درحال ابو ذر غفاری موجود ہے. جناب من، آپ کلمہ کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ کا اسلام من گھڑت ہے، آپ کا دین من گھڑت ہے. بعد میں شروع ہوا، آپ کا کلمہ بعد میں شروع ہوا. پیغمبر اسلام جو کلمہ پڑھایا اس میں علی ولی نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ نہیں ہے. پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے، علی ولی اللہ قرآن میں دکھا دے، قرآن میں دکھا دے، اذان بھی دکھا دے، اذان بھی قرآن میں دکھا دے. ہم نے ان کے گھر کی عبارت پیش کر دی، اصل اذان یہی ہے. اگر اس میں کوئی پڑھاتا ہے تو وہ لعنتی ہے. شیشہ بھی گھر کا، چہرہ بھی گھر کا. آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، علی ولی گھر ہیں.
بات کیا رہی تھی کلمے کی. میں نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, لیکن کلمہ طیبہ تو لاپ ساتھ نہیں ہے. کوئی جواب ہی نہیں دیا. دوسری طرف چلے گئے یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کلمہ ختم ہو گیا. قرآن نے اس کو کلمہ نہیں کہا, یہ میرے ساتھ کی جاتی ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک بھی دکھا دیں کہ پیغمبر اسلام نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہو, جبکہ ناصر معصوم کی زبانی یہ تفسیر برہان ہے. یہ سورہ اپنا اس کی جو ہے نا مارن کی آیت ہے کہ الہی یسعد الکلم الطیب, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاک کلمات طیب بات بلند ہوتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ قول المومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ تفسیر برہان, یہ بھی نوٹ کر لیں. میری صاحبان دعوت اس سے کرتے جاتے ہیں میرے کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر فوراً اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ تنقید المقال سے پیش کیا, یہ ضعیف ہے. یہ ضعیف ہونے کی دلیل انہوں نے کیا پیش کیا ہے؟ آپ دلیل اس کو پیش کریں, کیونکہ ہم تنقید المقال ابھی دیکھ لیتے ہیں. آپ نے اس کا حوالہ بھی ہوتا ہے تنقید المقال یہ تو لمبی پڑی ہے. وہ حوالہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے ابھی پیش کیا ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور میں ہے ہماری شہر سلوک میں بھی ہے. آپ اس بات سے بات ایکتا کریں کہ پیغمبر کی فکر سے نہیں پایا, اس کو مسلمان کرتے وقت یہ کرایا. کیا آپ اس کی دئی ہے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا وہ مسلمان ہے؟ آپ اس سے بات کریں. اور مسلمان ہونے کے لیے اور کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا آپ اس کے مسلمان ہیں. اس بات کا بھی آپ نے پوری پابندی سے جواب دینا ہے کہ کسی کلمے کی مسلمان ہونے کے لیے کوئی اضافی شرط نہیں ہے. باقی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے. سمجھ رہی بات کی؟ ہم نے بات کی کلمۃ المومن معصوم بھی یہی فرماتے ہیں. پیغمبر نے نہیں فرمایا ترمذی شریف میں ہے کہ ان علی منی ما انا ہوا ہوا ولی کل مومن من بعدی, کہ میں سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے میرے بعد ولی ہیں. تو یہ تو مومن سے اللہ معصوم نے بھی فرمایا یہ مومن کا کلمہ ہے, مسلمان کے کلمے کی بات نہیں ہے. ابھی تو روایات جتنی دیگر کتابوں سے پیش کی ہیں, کشف الغمہ سے پیش کیا یا دوسری کسی کتابوں میں, تو کلمہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے. اسلام اور مسلمان میں تو واضح فرق ہے. قرآن کہتا ہے حدیث کا رسول عذاب ہے قالت الاعراب آمنا, دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے, تو اللہ نے کہا تم کہو کل بالکل کل اسلمنا, ہم اسلام لائے. ولما يدخل ایمان, ایمان تو ہمارے تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. تو اسلام کا اور کلمہ ہے, ایمان کا اور کلمہ ہے. ہم بحیثیت ایمان کرتے ہیں اور ہمارے ائمہ نے بھی اس کو کلمہ مومن کہا, کلمہ مسلم نہیں کہا, اور نہ ہم اس کے مدعی ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ایمان کی زبانیں دکھائیں کہ مومن ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے, علی نے پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے. اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے. اور اس کے علاوہ طبرانی سے میں نے کلمے کی بات نہیں کی ہے کہ اس میں علی نے لکھا ہے. میں نے وہاں حدیث پیش کی ہے کہ حضور نے فرمایا آنا اصلھا و علی فرعھا, کہ شجرہ طیبہ کی مثال جو کلمہ طیبہ سے دی گئی ہے اس کی اصل میں ہے اور فرع علی ہے. میں نے یہ بات کی ہے, وہ میری طرف غلط نسبت نہیں ہے کہ میں نے طبرانی سے حوالہ دیا ہے علی ولی اللہ کا, یہ حوالہ میں نے نہیں دیا اور نہ ہے, اور میں اس کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں حضور نے فرمایا اس کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی اصل میں ہوں, فرع اس کے علی ہے. لفظ کلمہ طیبہ بھی موجود ہے, امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا مومن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سمجھ رہی بات کی؟ تو آپ کے اس طرح دعوے کر رہے تھے کوئی حدیث ہے نہیں, ایسے نفی کرتے جا رہے تھے. اور میں نے پیغمبر کی حدیث پیغمبر کا عمل بھی پیش کر دیا ہے. ہماری شیخ سبوت میں یہ حدیث موجود ہے. 61 بار میں نے حوالہ بھی دیا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کا کیا ہے اقرار لیا تھا صحابہ کرام سے, اور انہوں نے اس کا کیا تھا. سمجھ رہی بات کی؟ آپ ایسے ہوائی بات نہیں کریں کہ بالکل ہے نہیں, چیلنج ہے, یہ ہے وہ. میں اس موضوع پہ چونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ مقرر کیا, کم از کم اسی موضوع پہ میں اپنے معنی معصوم کی زبانی 150 روایت پیش کر سکتا ہوں. دوسرے مطلب تعالیٰ اس کو کوئی منکر ہی نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کافی ہے. لیکن آپ کے ہاں یہ شرط نہیں ہے. مثلا ہم مرزائیوں کو کس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں؟ وہ تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے محمد کی نبوت کا کب انکار کیا؟ ختم نبوت کلا بحث ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, وہ اس لحاظ سے کافر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن حضور کی نبوت کے تو وہ منکر نہیں ہے. آپ ان کو کس بنیاد پہ کافر کہتے ہیں؟ کلمہ وہ آپ کا پڑھتے ہیں, آپ ان کو کافر کہتے ہیں. وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے یہاں ایسا کلمہ ہے, اس کو بندہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کا معیار بالکل غلط ہو گیا. پھر میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن سے لا الہ الا اللہ پڑھا, وہ سورہ صافات میں ہے. سورہ صافات مکی ہے, وہ آیت مکے میں اتری تھی. محمد رسول اللہ کیا ہے وہ بدری آیت ہے, وہ فتح اس میں نا کیا خیبر کے موقع 6-7 ہجری میں اتری تھی. تو 13 سال مکے کے تھے اور 6 سال مدینے کے. یہ 19 سال کے بعد اترا ہے محمد رسول اللہ, پہلے تو نہیں اترا. تو حضور جو پہلے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے وہ اپنی حدیث سے پڑھاتے تھے, لہٰذا ہم بھی حدیث سے پہلے کتاب بند ہے. جو ہم جو مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے دکھلاؤ, تو جو 19 سال پہلے آپ پڑھتے رہے وہ کے ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہے. پھر قرآن کے اندر اس کے ساتھ لفظ کلمہ طیبہ استعمال نہیں ہوگا. یہ آپ لوگوں کی صلاحات ہیں. حتیٰ کہ
الحمدللہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ علی ولی اللہ قرآن میں نہیں ہے، وسیع رسول اللہ قرآن میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ دکھا دیتے. لا الہ الا اللہ قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ قرآن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا لازم ہو جاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا کہ اللہ کی بات کو مانوں گا، رسول کی بات کو مانوں گا. تو لہٰذا ان کی کسی بات متواتر کا منکر ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. لہٰذا کلمہ وہ پڑھے مل گئی، لیکن ختم نبوت ومن آخر الانبیاء کا جب انکار کرتے ہیں تو نبی کی بات کا انکار کر دیا. تو آپ نے خود پڑھی تھی آیتیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا، توحید کو مانو، رسالت مصطفیٰ کو مانو. اگر علی کی ولایت کا ماننا ایمان کی بنیاد میں ہوتا تو قرآن میں کہیں تو ذکر آ جاتا. 10 سال کے بعد آتا، 20 سال کے بعد آتا، کبھی تو آ جاتا. ہم علی کی ولایت کا انکار نہیں کرتے. علی یہ ثابت ہے. بات کلمے کی ہو رہی ہے، کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا، کلمے کا حصہ ماننا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ علی ولی اللہ برحق ہے، ہم بھی مانتے ہیں. علی ولی اللہ نہیں بلکہ علی تو ولی گر ہے. ان کے غلام بھی ولی اللہ ہیں، ان کے تابع دار بھی ولی اللہ ہیں. کہاں آپ نے آپ نے چوٹی سر کر لی. علی کو ولی اللہ کہتے ہیں، ہم تو علی کے غلام کو ولی اللہ کہتے ہیں. علی کے قاصر ہے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. خواجہ اجمیری بھی ولی اللہ ہے، داتا اجمیری بھی ولی اللہ ہے، وہاں سے پاک بھی ولی اللہ ہے. وہ ولی کل مومن ہے. تو اب کلمہ آپ اسی طرح پڑھا کریں، علی ولی کل مومن ہے، کیونکہ یہ شامل ہے تو آپ شامل کریں اس کو. جب بھی کوئی کافر مسلمان کرنا چاہیں تو آپ یہی کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی کل مومن ہے. یہ آپ کو پڑھانا ہوگا. یہ کلمہ کثیر ہے آپ کے ذریعے، اور ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اسلام سے ثابت ہے. جہاں تک ولایت علی کی بات ہے تو ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں، ان کے غلاموں کا بھی ولی مانتے ہیں. ہمارا کلمہ موضوع نہیں کہ اس کا جواب دیں. موضوع کلمہ شیعہ ہے. موضوع یہ کہ آپ کلمہ شیعہ ثابت کریں، شیعہ کا کلمہ قرآن سے ثابت کریں، شیعہ کا کلمہ اصول کافی سے ثابت کریں، الاستثار سے ثابت کریں، لازل فقیر سے ثابت کریں، تعجیب الاحکام سے ثابت کریں. ورنہ یہ من گھڑت مذہب کب سے شروع ہوا؟ ولی ہونا کلمے کی جز ہونے کے لیے ہے تو حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ بھی شروع کر دیں. اگر حسن بھی ولی اللہ ہے، حسین بھی ولی اللہ ہے، تو ہر ولی اللہ کو کلمے کا جز بنانا ہے تو یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں، حسن ولی اللہ، حسین ولی اللہ. لا الہ محمد میں بھی ہے جو مدنی ہے. تو آپ نے کہا لا الہ اللہ صرف مکی صورت میں ہے. جناب ایمان آپ سے قرآن سے دور رہتے ہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. یہ صورت محمد میں بھی ہے جو مدنی ہے، صرف صافات میں نہیں ہے. آپ کے قرآن دانی کا میرے بیروامل کہ 2 سطح نوشتہ بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں علی ولی نہیں تھا، اس رسول نہیں تھا. آپ نے کلمہ کیوں بنایا؟ آپ کلمہ بات کر رہے ہیں کہ موجودہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ معصومین سے ثابت ہے. کلمہ بھی من غلط ہے، اذان بھی من غلط ہے. اور آپ کی کتاب موجود ہے جو اذان بڑھاتا ہے وہ لالتی ہے. اصل اذان مطلب فقیر جلد 182. ملک الموت شیطان کو دفع کرتا ہے اور نماز و جہاد کو دفع کرتا ہے، اس کو تلقین کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ. اسی حالت عظیمہ میں یہی پڑھاتا ہے. علی ولی اللہ نہیں پڑھاتا، وسیع رسول اللہ نہیں پڑھاتا، خلد اللہ فصل نہیں پڑھاتا. اب دیکھیں جناب، یہ آپ کے گھر کی اصول کی کتاب ہے، مرکزی کتاب ہے. آپ بے شک انکار کرتے جائیں، اللہ معصوم کا انکار کریں، قرآن کا انکار کریں. ہمارا قرض آپ پہ ہے، ابھی نہیں چکا سکتے، قیامت تک بھی نہیں چکا سکتے. اذان کا جواب بھی نہیں دیا. آپ کا نمبر ہے، آپ مائک لیجیے. راجا سنگھ آپ رکھیے گا. راجا اسکول 3 آپ پلیز مائک پر آئیے.
تو راجا صاحب کو آنے یہ آخر میں بولیں گے اس کے بعد ٹاپک جو ہے جی راجا صاحب جی راجا بھائی آپ کو 3 سال سے تشریف لے کر آئیے. جھوٹ بول رہے ہیں یہ بہت سا بار بار جو ہے نا بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, خود ہی سب سے خاطر کر دیتے ہیں یہ ساری چیز کی شریعت سے باہر ہے, یہ ہے وہ ہے, قرآن میں نہیں ہے, لہٰذا یہ بدعت ہے. بندن سے سوال کر کے آپ نے اذان کے بارے میں مطالبہ کیا کیا اللہ اکبر قرآن میں ہے؟ تو جب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس کو بدعت کرنا شروع کر رہے ہیں. وہ تو پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہوگا کہ تمام مسائل قرآن میں اجمالت ہے, لیکن پیغمبر نے اس کی تفصیل بیان کیا ہے اور پیغمبر نے قرآن میں لفظ اللہ اکبر نہیں آیا, لہٰذا ہم اللہ اکبر کو خدا نہ خاصا بدعت کرنا چھوڑ دیں. جب پیغمبر نے خود فرما دیا ہے تو پیغمبر نے علی اللہ کا اقرار اپنے زمانے میں لیا, میں نے روایت پیش کیا ہے. اور مالی شیخ ثبوت بعد 61 میں ہے کہ پیغمبر نے صحابہ کو اکٹھا کیا, 2 صحابہ کی تعداد ملتی ہے اور باقی کو بھی اس پہ گواہ کیا اور خود اقرار لیا اور تمام صحابہ کا اقرار لے کے آپ نے تحریر لکھا اور حضرت محمد سلمہ سے فرمایا یہ سنبھال کے رکھنا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث پیش کیا ہے, پیغمبر اسلام کی بھی پیش کیا ہے, خود اپنا یہ امام نبی صادق علیہ السلام کی حدیث احتجاجی تبرسی میں بھی پیش کیا ہے, سورہ کافی سے بھی پیش کیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے کلمۃ المومن امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا ہے کہ مومن کا یہ کلمہ ہے, مسلمان کا یہ کلمہ نہیں ہے. مسلمان کا کلمہ وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اگر آپ نے نفی اختیار میں علی اللہ بھی کہا تو ہم بھی نفی اختیار کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ قرآن میں لفظ کلمہ طیبہ آپ سے چھوڑ جائیں گے. پھر آپ نے لفظ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, محمد رسول اللہ پہ خدا نہ خاصا آیت ختم تو نہیں ہو رہی ہے, تو آگے جا رہی ہے, تو جو چیز آگے لکھی گئی پھر وہ بھی کلمہ قبول ہو جائے گی. اگر آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ آیت کو علیحدہ کٹ کے اپنے طرف سے اس کو کلمے کا اضافہ کر لیں گے؟ یہ سوال میں نے آپ سے ابتدان بھی کیا تھا جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کی طرف آپ صحیح طرح متوجہ رہے. باقی میں نے اپنے ائمہ کے فرامین پیش کیے تھے, آپ ایک طرح چیلنج کر رہے تھے کہ کائنات کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں, اور آپ بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی ہیں, آپ جو ہے نا حدیثوں کا انکار نہ کریں. اور آپ کی کتابوں میں بھی ہے یہ سوال کے مرغا, اور اس طرح کئی کتابوں میں ہے کہ جب قیامت کے دن مسلمان جائیں گے تو سوال کیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون, ان لوگوں کو ٹھہرا دو, ابھی ان سے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب, جب ولایت علی ابن ابی طالب کا شرعی کو مقام ہی نہیں ہے تو اس کا سوال کچھ کیا جا رہا ہے. آپ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کہ آپ کا نہ قرآن تائید کرتے ہیں نہ تائید کرتے ہیں. آپ ادھر پتہ نہیں نہ فلاں امام نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھایا, وہ پڑھایا کسی امام کی زبانی پڑھایا کہ کسی کو بحیثیت کلمہ مومن نہیں پڑھایا, جب ان کے فرامین میں موجود ہے کلمۃ المومن ہے کہ یہ مومن کا کلمہ ہے. اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں امام نے علی اللہ بھی فرمایا ہے. تفسیر قرآن کا میں نے حوالہ دیا ہے, آپ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے, صرف دیکھ کے بیٹھے اس کو تو ہم نے بالکل ماننا نہیں, خواہ وہ شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو. آپ ابھی تک اپنے سنی حدیثوں کو یہی اشر کرتے رہے, بخاری کا انکار, مسلم کا انکار, دوسری کتابوں کا انکار, کسی سے ہم نے عدالت صحابہ ہماری ثابت ہو جائے, خواہ قرآن کا انکار ہو یا حدیث کا انکار ہو. میں نے اپنے ائمہ کی زبانی یہ چیزیں ثابت کر دی ہیں. اگر ہمارے ائمہ نہ فرماتے تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے. ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ قرآن سے لفظ کلمہ طیبہ دکھائیں تاکہ نفس ہو جائے کلمہ طیبہ یہی ہے, ہم انشاءاللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. قرآن تو قرآن رہ گیا, حدیث میں یہ بات نہیں ہے. آپ جو ہے نا کلمہ شہادت کی بات نہ کریں, آپ کا اور ہمارا اختلاف کلمہ طیبہ میں ہے, اور کلمہ طیبہ کے بارے میں خود قرآن میں لفظ آیا اور میں نے حدیث بھی پیش کیا کہ حضور نے فرمایا اس کی فرمایا ہوں اور فرا اس کی ولی ہے. دونوں چیزیں مل کے کلمہ طیبہ بنی ہے. آپ پتہ نہیں کیسی باتیں الٹی سیدھی کرتے جا رہے ہیں, بڑے زور شور سے اپنی طرف سے بدعت کے یہ من گھڑت پہ یہ اس طرح آپ کو کرنے کے کوئی اختیار نہیں. اگر باتیں شروع ہو جائیں تو ان کی خلافت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے یاد کیا ہے. آپ اصل موضوع کی طرح ہیں, آپ نے مطالبہ کیا تھا کرنے کا, میں اپنے نام کی زبانیں بھی دکھلا دیا ہے, پیغمبر اسلام کا عمل بھی دکھلا دیا ہے, اور ہماری حدیث کی کتابوں میں آ چکی ہے. یہ قرآن غلط ہمارا ذاکر کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں. ٹائم ذرا دیکھنا, لہٰذا آپ اپنا اس قانون کیا بنا ہے, یہ نہیں کہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اور سب سے بڑے علیہ سنت بنتے جائیں. جب آپ اپنی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو شیعوں کی حدیثوں کا انکار کرنا آپ کے لیے کون سی کو پرانا خاصا شرم مانے ہے, وہ کو حیا مانے ہے, جو چیز آپ کرتے یا کیا کر رہے ہیں. تو یہ آپ غلط فتوی نہ دیں. ہم اگر ہمارے ائمہ کا قول نہ پڑھتے ہم کو چھوڑ دیتے. کوئی امام خمینی کا جو فتوی تو مسلمان کے بارے میں ہے, اکثر رات مسلمان کے بارے میں ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہی کلمہ ہے, لیکن مومن کے لیے علی اللہ کے جیسا قول معصوم سے بات ثابت ہے. اسلام جیسا ثابت کرنا ہے, احتجاجی تبسم میں بھی رہتا ہے, اور اس ہار میں بھی ہے, اور دوسری میں بھی ہے کہ امام نے فرمایا احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین. تو ہم قول معصوم کتاب اس کو پڑھتے ہیں, ہدایت کو ہم امام مانتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے, اگر وہ نہ فرماتے روک دیتے من کا روک جاتے. اگر آپ اہل کو مان کر آپ کو اتنی ضرورت نہیں کرنا چاہیے, بس بلا تحقیق ایسے سمجھے میں نہیں مانتا اور یہ غلط ہے فلاں غلط ہے,
یہ مشرک ہے، اس سے فتوی دینے کا آپ کو کسی نے اختیار نہیں کیا. ہمارے مذہب میں یہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے ائمہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے اور ہم نے فرض کرتے ہیں. اگر وہ نہ فرماتے تو ہم کبھی نہ کرتے. لہٰذا آپ ان کی قاعدات میں. جی السلام علیکم سب کو. راجہ صاحب فیض رضا صاحب جو آدھے گھنٹے کا ٹائم طے ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اب میں آپ لوگ کو 2 منٹ دیتا ہوں کہ آپ آن کے مائک کے اوپر بتائیں اور تھوڑا ٹائم چاہیے سننا چاہیے دونوں کا مستقبل ہے اور 50 کر سکتے ہونا 25 کر پائیں. راجہ صاحب پہلے آپ آن کے بتائیں تنازع نہیں کیجیے گا. جواب سے دے دیے گا کہ آپ کو ٹائم چاہیے کتنا اور ٹائم چاہیے. ٹائم ہم نے طے کیا تھا، بات طے ہو گئی اور ہم نے کا مطالبہ کیا. انہوں نے قرآن سے ثابت نہیں کیا علی نبی اللہ. تو اگر یہ پڑھے لا الہ الا محمد رسول اللہ ان کے نزدیک مومن نہیں ہے. لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے یا ہے؟ دونوں سے ایک بات کریں، فوراً کریں. لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے یا کافر ہے؟ فوراً جواب دیں تاکہ میں پھر ایک اور آپ کی روایت پیش کر دوں. راجہ صاحب مائک کو پران کے بتائیں آپ کو اور ٹائم چاہیے یا دوسرا ٹاپک شروع کریں. 1 سیکنڈ سوچے بھائی، کیونکہ فیض بھائی نے بتایا کہ ان کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے، تو راجہ صاحب کے لیے یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹائم بتائیں گے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات کیا رہی تھی کل میں تو مول صاحب کا ہم نے پورا مطالبہ ائمہ معصومین کی زبانی سب سے ثابت کر دی ہیں. تو لفظ اذان میں بھی آ گیا ہے. البتہ اذان کے بارے میں مسلمان نے اختلافات کیے ہیں، جو اس کی حیثیت سے بات نہیں مانتے کچھ مانتے، یہ ہمارے اندرونی داخلی رہتا ہے. انکار کسی نے نہیں کیا جو کہتا ہے کافر ہے مشرک ہے. باقی جو انہوں نے مفوضہ کی بات کی ہے کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے تو وہ اس میں شیخ صدیق کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. وہ انہوں کا فتویٰ تو اس وقت ختم بات اس کے مطلب فتویٰ. آپ کسی موجودہ مجتہد جو جامع شرائط ہو اور اس کی شیعت اور یہ ساری چیزیں مسلم ہو باسمن ہو، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ میں ضرورت ہے کہ اور لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والا کافر ہے، وہ آپ کے سمجھ سے ثابت ہے. ختم نبوت تو چلا تھا بات ہے. آپ ختم نبوت کی وجہ سے کہنے وہ شروع ہو جائے تو میں آپ کے کئی بزرگ دکھاتا ہوں جو ختم نبوت کا معنی یہی کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے کیا. یہ ملا اپنی کتاب موضوعات کبیر میں نہیں کہتا ہے کہ ختم نبی کا مطلب یہ نبی نہیں آ سکتا. وہ فقہ فقہ مسلمان اہل سنت ہے اور اس نے مشکات کی شرح مرکات بھی لکھی ہے، شرح فقہ اکبر مولا نثاری بھی لکھی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کئی کتابیں ہیں. یہ صرف آپ اہل سنت کے پھر بریلویوں کے فعل میں باغ نہیں ہے. ہماری بات اہل سنت سے آپ کو اختیار نہیں ملتا کہ کسی جبندی کو کر رہے ہیں کسی جس کو کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر آپ ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد ہے. آپ ان کو دین کے ساتھ آپ تو متقرر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد کرتا ہوا مسلمان ہے تو آپ کے فتاوے میں تو حدیث بھی آتے ہیں، جو بندی بھی آتے ہیں اور معاف کریں مرزائی بھی ہیں. یہ اور ہمارے ابھی انکار رسول ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ صرف قرآن سے کیوں بیٹھے رہے؟ میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے قرآن میں کہ کلمہ طیبہ ہے آگے لا میں وہاں کو غلط کر کے ہم چھوڑ دیں. بس قرآن میں یہ کہا کہ میں اور مخلص کرتے ہیں غلط ہے تو قرآن لا الہ الا اللہ اس کو منکر ہے اس ماننے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ مسلمان نہیں سمجھتے. وہ آپ کا زبانی ڈالا ہے. میں نے اہل سنت کے 3-4 فرقے آپ کو بتا دوں یہ کیا نہیں ہے. آپ چلتے آپ کے ناموں کو تمام کو مانتے ہیں. میں تمام دنیا کے سامعین حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت انصاف دیتا ہوں. اس کا جواب دے رہا ہوں نا، اس کا جواب دے رہا ہوں. 2 منٹ جی چلو خود کہہ کے بولے. بولے اچھا. میں تمام دنیا کے تمام سامعین کو متوجہ کر کے دعوت فکر اور دعوت انصاف دینا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ اور اذان کے موضوع پر جو بحث چلی ہے اس کے حوالے سے آدھا گھنٹہ طے ہوا تھا اور سب حضرات جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ حضرات جب اذان دیتے ہیں
तो उसने अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल के लफ्ज पढ़ते हैं। और इसी तरह जब कलमा पढ़ते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल पढ़ते हैं। लेकिन आधे घंटे में वो इधर उधर तो हाथ पांव मारते रहे, एक हवाला भी पेश नहीं कर सके। अब वो कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े वो सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान कहलाना ये शिया के इस्लाम में मुनाफिक को कहते हैं, यानी मोमिन नहीं है। तो उसूल काफी सुनिए, उसूल काफी जल्द नंबर 2 सफर नंबर 38 अन जमील इब्न दर्राजन काला साल तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अनिल ईमान। जमील बिन दर्राज कहता है कि मैंने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यानी इमाम जाफर सादिक से ईमान के मुताल्लिक पूछा। फकाला तो उन्होंने फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना जाए। अब मैं पूछता हूँ शिया सच्चे हैं या इमाम जाफर सादिक सच्चे हैं? तो इस हवाले से मजीद हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम हजरात से ये इंसाफ का मुतालबा करूंगा, जितने कंट्रोलर हजरात हैं वो फैसला सादर करें। आधे घंटे में कोई एक रिवायत भी ऐसी कलमा ना अज़ान की पेश की है, लिहाजा हमारा ऐलान है कि शिया की शिकस्त हो चुकी है, मुनाज़िर अहले सुन्नत फतह पा चुके हैं। अल्लाहू अकबर, मज़हब अहले सुन्नत। हासिला तेज है, उन्होंने न कोई हदीस नजर आती है, न कोई आयत नजर आती है, न पैगम्बर इस्लाम की जिहाद नजर आती है, न अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजूद को जो शरई अहमियत देते हैं। मुतालबात ये थे कि ना इमाम मासूमीन की ज़बानी पेश करें। मैंने किताबें भी पेश कर दी हैं, हदीसें भी पेश कर दी हैं। अब पता नहीं इनकी इस्लाह में कौन कौन से मुतालबात हैं जिनसे इनका पेट भरेगा। पहले यही ख्याल था साहबा के बारे में, तो उस वक्त इन्होंने कोई आयत होगी न कोई हदीस होगी, उस वक्त भी इन तमाम चीजों को हजम कर गए। ये अपनी सतह के जमीरे पे हर एक पीट सकता है। देख लो खैबर को मौला अली ने फतह किया था और तुम्हारे बुजुर्ग बुरी तरह शिकस्त खा के वापस आ गए थे। आज तक आपने इसको तस्लीम किया? अली की फतह का आपने इकराम में किया, अबू बकर उमर की शिकस्त का आपने प्रचार में किया। ये तो आपसे आपका 14 साल से ये मनसूबा पत्नी प्रोपेगेंडा ये सारे आपके जो है ना ये चलते आ रहे हैं। हम इससे कभी इंशाअल्लाह मुतासर नहीं आएंगे। हमारे आइमा ने फरमाया है, मैंने हदीसें पेश कर दी है और अपने मोमिनीन को भी दिखा दिया है, तमाम सामीन तक पहुंचा दी है, मुतालबा भी उनका मैंने पूरा कर दिया और उसी आधे घंटे के अंदर मैंने सारी चीजें पेश कर दी हैं। कलमे में भी साबित कर दिया है, अजान में भी बकौल मासूम दिखला दिया है, 3-4 अइमा का कौल भी दिखलाया है, इमाम जाफर सादिक का भी दिखलाया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी दिखलाया है, हत्ता के पैगम्बर इस्लाम का मैंने अमल भी दिखला दिया। आप पता नहीं रिवायत क्या होती है और ये पता नहीं किस चीज को हदीस कहते हैं और मुतलक और मुकय्यद का भी ये एहसास करते। तो मतलब के नाम ने किसी को कलमा पढ़ाया है, बहसीयत कलमा मुसलमान पढ़ाया। अब ये जिन्होंने आखिर में रिवायत कर दिया है कि किसी उन्होंने पढ़ाया था और सारा खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि ये है आगे से आगे बात ये तो नहीं उन्होंने बताया कि भाई नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, ये सारी चीजें सारे आसान होते हैं। ये इजमालन एक बात है कि मतलब हदीस में भी आ जाता है कि अभी फरमाया तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लो, ये मिशकात में है, फिर मुस्लिम में बुखारी में है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। तो फिर हजूर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं फरमाया, तो इसका मतलब क्या बंदा पैगंबर के नबी न माने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान हो जाएगा या फिर हजूर की नबूवत का मुनकर रहेगा। हजरात मोहतरम, आप सब हजरात गौर फरमाएं, ये मुनाज़िर शिया साहब कितने चालाक बनते हैं। अगर ये इतना लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर सकते थे तो कलमा शरीफ पेश नहीं कर सकते थे, अजान साबित नहीं कर सकते थे। अला सल्लू फिर रिहाल की बहस नहीं, बहस अदालत के सहाबा किराम पर मुकम्मल हो चुकी, अब उसको रिपीट करने की जरूरत न थी। लेकिन टाइम पास करने की गरज से इतने हवास बाख्ता हुए, पहले मुसलमान कह चुके थे मुनाफिक को, अब वो खुद कहते मैं मुसलमान हूँ यानी सबसे बड़ा मुनाफिक हूँ। तो इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी? तो मैं अपना टाइम इनको देते हुए पहले ये पूछूंगा, बताओ तुम्हारे कलमा क्या है, कलमा पढ़कर मुझे बताओ, फिर मैं आपसे सबूत लेता हूँ। पूरी सतर मुझे पढ़कर दिखाएं। एक मिनट आप पढ़कर सुना जी, टाइम मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ये बात तो तब है बड़ा जोश दिखलाते हैं, बात अगर कुरान पर रखने के फिर कुरान पर ही रखते। आप कुरान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कलमा तैयबा साबित कर दें, हम पर न छोड़ देंगे, खत्म बात। जो बुनियादी मुतालबा किया था, हमारी बात की आप इस चीज की तरफ बिल्कुल से मस्त नहीं हुए, सिर्फ अपनी बातों को आप कुरान बनाना शुरू
कर देते हैं। हदीस भी मैंने पढ़ी है कि क़यामत के दिन पैगंबर ने फरमाया मैं किसी मसलूना, इनको ठहराओ, इनसे सवाल किया जाएगा। वो तौहीद के इकरार भी करते हैं, नबूवत भी करते हैं, इसके अलावा क्या है वो नमाज रोज सब अहकाम में जा जाते हैं, फिर भी उनको जहन्नम के किनारे खड़ा किया जाएगा। तेल अभी एक सवाल करना थोड़े सरा से, वो क्या है, अली की विलायत के बारे में है। समझ आई बात की, अगर अली की विलायत की इतनी अहमियत नहीं थी तो बरोबर क़यामत सवाल क्यों किया जा रहा है? तो जिसका सवाल किया जा रहा है उसी की बंदे को तैयारी करना चाहिए। देखो बंदा एक ट्रेन में बैठा होता है तो उसकी जेब में 10,000 हो, वो थोड़ी देर बाद अपने टिकट को हाथ मारता है कि मुझसे ये टिकट ना गुम हो जाए। उसे पता है कि ट्रेन में मुझसे सिर्फ टिकट का सवाल किया जाएगा, लिहाजा मुसलमान जब वहाँ क़यामत के दिन जाएगा तो उसे अली की विलायत का सवाल किया जाएगा। लिहाजा जिसका सवाल किया जाएगा तो उसकी तैयारी, उसका इकरार इस्लाम और उसका इस दुनिया में करना जरूरी है। अगर ये चीज होती तो क़यामत को सवाल न होता। हमारे अइम्मा से भी ये चीजें मरवी है, तो हमारे इस्लाम से भी मरवी है। शिया सुन्नी दोनों किताबों से आप कैसे कहते हैं हम सिर्फ अली को लफ्ज़न वली मानते हैं, हम अली को अली पैगंबर इस्लाम की तरफ से मानते हैं, अल्लाह रसूल की तरफ से मानते हैं, आपके कहने से नहीं मानते। आप जिनको बुजुर्ग को वली मानते हैं उनके बारे में न कोई नस है, न कोई हदीस है, न कोई इशारा है, न किनाबर आलम, उनकी तरफ नहीं जाना चाहते। हम अली को पैगंबर ने वली कहा है, कुरान ने भी वली कहा है, इन्नमा वलीकुम, ये सारी चीजें मौजूद है, रसूल में सब चीजें मौजूद है। समझ बात की बहस को लंबा नहीं करना चाहता। हमने अपने आइमा की जुबानी ये चीजें साबित कर दी हैं, अगर वो न फरमाते मना कर देते हम रुक जाते न उनकी तरफ से। और हम ये करना करते रहे। अब हजरात दोबारा गौर फरमाएं, सब सामीन हजरात आले अक्ल सलीम तशरीफ फरमा है। पहली बात यह है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत की अहमियत का मसला नहीं है और सुन्नियों का कलमा मौजू नहीं है इस वक्त के हम साबित करें। मैं आप सब हजरात से पूछता हूं कि मैंने मौलवी साहब से पूछा था कि वो साबित करें, पहले मुझे कलमा पढ़कर सुनाए। इन्होंने कलमा पढ़कर सुनाया, कलमा पढ़कर सुनाया, कलमा पढ़कर सुनाया। हमारे सामने अब कलमा पढ़कर जाना पड़ेगा। देखे कलमा भी नहीं पढ़ना आता अब इनको, अजान मुझे पढ़कर सुनाए और कलमा पढ़कर सुनाए। मैं अपना टाइम दोबारा उनको दे रहा हूँ, कलमा पढ़कर सुनाए, फिर मैं उनसे यही मुकम्मल सबूत लेता हूँ। दूसरी बातें ना करे, सिर्फ कलमा अजान पढ़कर सुनाए, कलमा अजान पढ़कर सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यार आपको हमारा कलमा सुनने और यहाँ सबको सुनाने का इतना शौक, हम नहीं चाहते थे, अलबत्ता सुना मुमकिन है तो यहाँ सुनकर हमारा कलमा उसके दिल में ईमान जाग उठे, क्योंकि जो अली से बोझ रखता है वो तो मुनाफिक है और जो अली से मोहब्बत रखता है वो मोमिन है। और इकरार विलायत ईमान की दलील है, तो हम तो फख्र से हर जगह ये इकरार करते हैं और इस इकरार को साबित भी कर सकते हैं, जैसा कि तुम भी बावजूद इसके कि आपके दिल में बुग़्ज़ अली है लेकिन जबान पर इस बुग़्ज़ का इजहार करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। ये तो सिर्फ शियों में जरूरत है कि जिसको मानते हैं वो भी पूरी जरूरत के साथ, जिनका इनकार करते हैं तुम्हारे रूम में आकर जिनका इनकार कर गए हैं और करेंगे और क़यामत तक करेंगे। अब सुनो, कलमा भी सुन लो और अज़ान भी सुन लो। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीय्युर रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। ये है हमारा कलमा। और हमारी अजान सुनो, हमारी अजान है अल्लाहु अकबर 4 दफा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 दफा, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीयुल्लाह 2 दफा, हय्या अलस सलात 2 दफा, हय्या अलल फलाह 2 दफा, हय्या अला खैरुल अमल 2 दफा, अल्लाहु अकबर 2 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा। ये है हमारा कलमा और ये है हमारी अजान। अब इसके बारे में कुछ अगर कहना चाहते हो तो कहो, बाद में हम तुम्हारा जवाब देते हैं। अब मैंने तुम्हें कलमा और अजान सुना दिया है, अब बताओ इस पर क्या इतराज है? बात सुना, बात को हसन से ही कहा है कि हज़रत अबी मामूरा फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने मुझे जो अजान कलमा तालीम किए थे वो 19 थे और जरा अपने 19 से पूरा करके दिख रहा है। कौन से कलमा आप 19 कलमा वो 19 बनते भी हैं या नहीं है, किसी से पता चले कि आपने किस छुपाया है। मेरा ख्याल यह है कि हमें आवाज ऐसे समझ आ रही है, जो पहले साहब थे वो कहीं भाग निकले हैं, अब ये दूसरे साहब मैदान में उतरे हैं। तो पहले तो मैं मुतालबा करूंगा कि जिस साहब से मेरी बात हो रही तो उसे मुझे मेरे सामने करूंगा और फिर अच्छा अजान में दूसरे ने सुनाई और फिर वो बात करने के लिए दोबारा आए। तो हदीस अभी महजूरा को मौजू बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि सवाल ये नहीं था
کہ حدیث ابو معذورہ کیا ہے یا ہماری اذان کیا ہے. موضوع ہے آپ حضرات کا کلمہ، آپ حضرات کی اذان. جیسے آپ نے یہ اسی طرح سے پڑھ کر سنایا ہے، اسی طرح سے اپنے کسی امام معصوم سے مکمل طور پر مجھے ثابت کر کے دکھائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مناظر اہل سنت. جی السلام علیکم شبلی بھائی، یہ پلیز ٹیکسٹ کو آپ کنٹرول کریں. LOL یہ جو فخر الدین جو لکھ رہے ہیں پلیز ان کو کنٹرول کریں، رضا مصطفیٰ کو کنٹرول کریں، اور ان لوگوں کو پلیز آپ کنٹرول کریں. جی ان کی بات ختم ہو گئی تھی اور باری اب راجہ بھائی پلیز یہ آپ کا شاید کیمرہ آن ہو گیا، اس کو آف کر دیجیے گا. آپ آئیے مائک پر. چلے قائد اعظم صاحب برابر ہو گیا، یا علی حسن نے لکھ دیا اور شہید اعظم نے لکھ دیا یا علی، تو سب برابر ہو گیا. فقیر الدین کو ریڈ ڈاٹ دے دیں آپ، اگر وہ باز نہیں آتے تو ان کو آپ ریڈ ڈاٹ دے دیں ایڈمن صاحب. تو راجہ صاحب آپ آئیے، آپ کی باری ہے مائک کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات کر رہے تھے نا کلمہ کی مکمل دکھ رہا ہے. حضرت امام نے حسن علیہ السلام کی زبانی یہ پورا کلمہ مالی شہر میں موجود ہے کہ انہوں نے بہت وقت وفات اسی چیز کا اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. یہ لفظ اگر موجود نہ ہو ہم ہماری شہر صدور سے دکھلا دیتے ہیں. ہم ایک اشار کلاس لیتے ہیں. اگر ہم نہ دکھا سکتے تو ہماری موڑ لی جائے، اگر یہ اس کا اقرار نہ کرے تو پھر ان کی صفائی کر لی جائے. سمجھ رہی بات کی؟ یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں معصومین کی زبانیں موجود ہیں. ہم سے بھی ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی سیاست میں اعلان آ چکی ہے جو اس کے 19 کلمات ہیں، وہ مجھے ادھر اگین کے سنا ہے. وہ تو آپ کے پورے بندے نہیں ہیں جب تک کہ علی اللہ خیر نہ شمار کیا جائے. تو ہمارے اذان کی تائید تو آپ کی سیاست میں موجود ہے. پھر کہتے ہیں ادھر میں جائے ادھر میں جائے. آپ اپنے کلمات یعنی کہ سنائیں اور سیاست کی روایت پہ تصریح کر کے دکھائیں. میں آپ کو مان جاؤں گا کہ واقعی یہ وہی اذان ہے جو حضور نے دوسرے صحابہ کو تعلیم کی تھی. حضور نے اس کے 19 کلمات فرمائے ہیں اور آپ لوگ اس کے 15 پڑھتے ہیں. تو جب تک علی ولی اللہ کے 2 کلمات اور حی اللہ خیر العمل کے 2 کلمات شامل نہ کیے جائیں یہ اذان ہی آپ کی پوری نہیں بنتے. آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ جی اور بعض حدیثوں میں ہے کہ بعض صحابہ حی اللہ خیر العمل کرتے تھے، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ ابن عمر وغیرہ حدیثوں میں موجود ہے. کیونکہ اصل معاملہ علی علیہ السلام کلمہ کے بارے میں تھا، وہ ہم نے ساری چیزیں دکھلا دی ہیں، اپنے ائمہ اہل بیت کی زبانیں دکھلائی ہیں، پیغمبر اسلام کا بھی فرمان دکھلا دیا ہے. یہ شور شرابہ تو حضور نے پیغمبر کی محفل میں بھی کر دیا تھا کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میرے پاس تم قلم دبات لاؤ، تو پھر لوگوں کو قلم دبات پیش کی تھی. تو لکھا ہے جب حضور نے یہ بات کی قال عمر ان رسول اللہ یحضر، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کہا حضور کو رجحان ہو گیا اور صحابہ اٹھ کھڑے ہو گئے اور سب نے شور کیا قد غلبہ علی الوجع، حضور پہ غلبہ ہو گیا بیماری کا. لکھا جب فلما اختر لگا اختلاف عند رسول اللہ، جب پیغمبر کی موجودگی میں اختلاف اور لغو زیادہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کوئی نہیں یہاں سے تشریف لے جاؤ. تو جو حضور 2 بندے حضور کی محفل میں شور شرابے سے غلط پراپگنڈے سے بات نہیں ہے، آج وہ 1400 سال سے بعد آ سکتے ہیں. لہٰذا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ بات علی علیہ السلام تک جب ہے تو یہ لوگ خواہ مخواہ غلط پراپگنڈا کرتے ہیں، شور شرابے شروع کر دیتے ہیں. ہم نہ کوئی شرابے کا خیال ہے، ہم نہ کوئی سچی فسادی کا خیال ہے. ہمارے ثابت ہیں تمام حدیث نے تمام کی کافی ساری پیش کی. اگر ان کو اس موضوع پر پھر لگائیں گے تو یہ بڑا ناظرہ صاحب بہت ان کی جس میں بات ہو گئی. اب بات تو سنے نا، اب آ جائے گی، اب آ جائے گی، اس کو صحیح کرنا. شبیر بھائی یہ ٹاپک تو ابھی ہمارے گفتگو اب یعنی کہ جو دوسرا ٹاپک چلے گا وہ سب ہمارا چلے گا نا. ایک ٹاپک آپ نے ابھی ہمارا ہوا نا پہلے، پھر آپ کا ایک ٹاپک ہوا، پھر ہمارا ایک ٹاپک چلے گا، پھر اس کے بعد آپ کا ایک ٹاپک چلے گا. لیکن ابھی ٹاپک چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ پھر دوبارہ یہی علماء حضرات طے کریں گے. شکریہ بھائی. کر لینا بھائی آن کے پہلے راجہ صاحب دوسرا ٹاپک آپ کو شروع کرنا ہے جو آپ کا سیکنڈ ٹاپک ہوگا، اور ہمارے جو تھے کہاں گئے فیضان رضا صاحب، آپ دوسرا ٹاپک ان کا دوسرا ٹاپک جو تھا وہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اسٹارٹ کیا یہ ہم سے پوچھا گیا پھر دوسرا ٹاپک چلا ہے
میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا کی کس عدالت کا یہ انصاف ہے کہ پہلے پہ جو فیصلہ ہونا ہے اس کو صادر کیا نہیں ہے اور پھر تیسرا جو ہے نا اس کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ حضرات چلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. آپ سب حضرات اس کی میری تصدیق فرمائیں گے کہ انہوں نے میرا جواب جو کلمہ مجھے سنایا تھا انہوں نے کتاب سے دکھایا مکمل, جو اذان انہوں نے سنائی تھی اپنی کسی کتاب سے دکھائیے مکمل, نہیں دکھائی تو جھوٹے ہوئے یا سچے. اب وہ گالی پوچھ رہا ہے, کہتے ہیں جو ہار گیا ہو تو اس کی داڑھی صاف کر دیں. میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری داڑیاں برقرار ہیں. اب میں ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب کا سر داڑھی مونڈ سارا کو صاف کر کے حضرت کو رخصت کریں کیونکہ یہ بحث کے قابل نہیں ہے. نہیں جذبات میں نہیں جائے لوگ پھر غلط اثر لیں گے. شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مول صاحبان آپ اتنے جذبات میں نہ جائے. آپ نے مطالبہ کیا تھا چلو میری طرف سے غلطی ہوگی, آپ اصل موضوع کی طرف آئیں انشاءاللہ تعالی. آپ جو ہے نا ان چیزوں سے فرار نہ کریں. اب اس کے بعد جو موضوع آپ اس کو جی ہاں, اور ہمارا مطالبہ ابھی تک عدالت ثابت ہی کہنا ہے. کسی صحابی کا قول آپ نہیں دکھا سکے جبکہ ہم اپنے ائمہ معصومین کی حدیث دکھا سکے جس کو آپ نے اپنے کیا ہے وہ ناسبی ہونے کی وجہ سے رد کر دیا. ثابت کیا علی کی ولایت کو بھی ثابت کیا ہے, اذان میں بھی کیا ہے اور اپنا کلمے میں بھی کیا ہے, لیکن آپ کے اندر چونکہ وہ اصل بغض پایا جاتا ہے اہل بیت کا, اوپر سے آپ اقرار کرتے ہیں, لہٰذا آپ کی صحت اور ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لہٰذا اب آپ آئیں صحابہ کی عدالت پیش کریں. مطالبہ ہمارا بنیادی وہی ہے, موضوع ہمارا وہی ہے کہ کسی صحابی کا قول دکھ رہا ہے. جب صحابی قائل نہیں ہے تو وہ آپ کو خواہ مخواہ ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت ہے. وہ وہی بات ہے مجھے اس کو سرگواش ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ قیامت تک نہیں کسی صحابی کا قول دکھا سکتے, حتیٰ کہ حضرت کسی کا دکھا سردن بھی نہیں دکھا گیا. راجہ صاحب اگر آپ تھرڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سیکنڈ ٹاپک جو تھا وہ تھا خلافہ ثلاثہ, وہ ٹاپک آپ اسٹارٹ کیوں والے ٹاپک پہ نہیں جائیں. اگر بعد میں آپ چاہیں گے تو آپ لوگ آپس میں باہر رضامندی سے اس ٹاپک کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو ٹاپک ہے اگر آپ آ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو تو وہ ٹاپک اسٹارٹ کریں. جی بات یہ ہے جی کہ کافی انتظار کے بعد میں مائک پہ آیا ہوں. شبلی بھائی انتہائی زیادتی کی ہے آپ نے, جس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. پہلے آپ نے 5 گھنٹے طے کیے تھے, اس کے بعد آپ نے علماء پہ چھوڑا. آپ کے عالم جو ہیں اس طرح اڑ گئے اس بات پہ, ہمارے عالم دین کو پھر وہاں پہ تساہل کیا انہوں نے اور نیا ٹاپک شروع کیا. اب آپ کے عالم جو ہیں وہ شخصی مسائل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی علمی دلیل کے پاس رہی ہے. کوئی داڑھی موڑنے کی بات کرتے ہیں, کوئی کچھ بات کرتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں. تمیز کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں وہ. آپ کو چاہیے تھا کہ مائک پہ آ کے یہ کہیں کہ عالم دین ہے, عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے عالم دین کو جو ہے اس طرح کے گندے الفاظ سے پکارے. اور قرآن کی واضح آیات ہیں کہ کسی سے بھی بات کرو تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرو. لہذا ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مثلا اس ٹاپک کو اینڈ دے رہے ہیں, پہلے ٹاپک میں بھی ایک سوال کا جواب انہوں نے کہا تھا 10 منٹ میں یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. راجہ صاحب نے کہ ایک سوال کا جواب لے آؤ کہ کسی صحابی کی زبان سے یہ بتا دو کہ اس نے کہا کہ میں عادل ہوں. اطلاع صحابی کہتے رہے میرے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے, صحابی کہتے رہے میں اونٹ کی مینگنی ہوں, صحابی یہ کہتے رہے ہیں, تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک جواب نہیں لا سکے. اور اس وقت جو آپ کے وہ جو چھوٹے صاحب بول رہے ہیں آپ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جو بوڑھے سے تھے آواز سے وہ بول رہے تھے. اس کے بعد ایک شخص وہ عالم دین نہیں تھا اور اس سے پتہ چل رہا تھا, وہ جو تھا بول رہا تھا اس وقت کس وقت طے کرنا تھا کہ اگلا ٹاپک کرنا ہے یا نہیں کرنا, جب آپ کے مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. تیسرے نمبر پہ یہ آدمی آئے, چوتھے آپ کے رضائے مصطفیٰ نیچے بیٹھے ہوئے, اس نے بھی بات کی. اب 4 آدمیوں نے آپ کی طرف سے بات کی ہے, ہماری طرف سے فقط 3 آدمیوں نے بات کی ہے. ایک بات کی ہے یہ جو بول رہے تھے ابھی, ان کے ساتھ دوسرے آدمی اور ایک میں, اور میں انتہائی قلیل بول رہا ہوں. اور جب بھی میں نے مائک لیا آپ نے کہا جی اس کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں. اب آپ نے مداخلت کیا اس نے, اور آپ نے کئی دفعہ راجہ صاحب کو بغیر ٹائم کے ریڈ آؤٹ دیا ہے, کئی دفعہ خلاف ورزی کی ہے قوانین کی. تو آپ کو اس کا جو ہے باقاعدہ
بھرنا پڑے گا اور آپ نے یہ غلط کیا ہے. اور قائد اعظم بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس باتوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات بھی آپ صحابہ کے متعلق قرآن سے اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں کر سکے اور بالکل جو ہے آپ اپنے مدعا کو واضح بھی نہیں کر سکے. ثابت تو دور کی بات ہے اور اوپر سے آپ داڑھی اور مونچھیں موڑنے کی بات کرتے ہیں. یہ مسلمانی والی باتیں ہیں کوئی؟ اس کے بعد یہ کلمہ اور اذان پہ جو آپ کی بحث ہوئی ہے اس پہ آپ دونوں ٹاپک کٹھے رکھ کے بات کرتے رہے ہیں اور اس پہ آپ شکست کھا گئے ہیں الحمدللہ. اور اس پہ آپ مکمل آپ کو جواب دے رہے ہیں. اب چوتھا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے تو خلافت ثلاثہ کے متعلق ہے. تو یہ پہلے ایک بات کر دوں, آپ نے تو طے کیا تھا شبلی بھائی, اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے جو طے کیا تھا وہ یہ کیا تھا 5 گھنٹے بعد ہوگی, 5 گھنٹے بعد ہوگی, 10 گھنٹے بعد نہیں ہوگی. آپ کو شاید آپ کے وعدے ہو گئے ہیں کہ 3 گھنٹے بعد جب 5 گھنٹے تو آپ نے کیوں ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا, رات کل سے کر دیں. کیوں آپ نے اگلا ٹاپک شروع کیا جب 5 گھنٹے ٹاپک چلا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کل کے لیے فیصلہ کروں کہ کل کے لیے کیسے کرنا ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ علماء تھک جاتے ہیں, ان پاس ٹائم نہیں ہوتا, بہت سارا گاڑی کا بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ان کے پاس موجود ہے. اگر آپ گاڑیاں ڈالے دیکھیں تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے وہ گاڑی موجود ہے. اور یہ رات کی بات ہوئی, اگر یہ یہاں پہ آپ نے کیا اگر آپ نے اقدامات کو اس کا بھی طرح چلانا تو ہم سب کے ساتھ چلے جائیں گے اور یہ مناظرہ یہاں پہ ہو جائے گا. کلاس بات یہ ہے کہ جو داڑھی مڑنے کی بات کی تھی وہ آپ کے رضا صاحب نے راجہ صاحب نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ داڑھی مڑی جائے گی. یہ جو بکواس جو کی تھی یہ آپ کے جو منافر صاحب ہیں انہوں نے کی تھی, ہم نے یہ بات نہیں کی تھی. اس کو آپ ٹیپ میں پہلے چیک کریں. بیٹھے ہوئے ہم لوگ مانا کہ آپ جیسے عالم نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس بھی تھوڑا سا علم ہے, تو یہ بات آپ بار بار کہنا چھوڑ دیں کہ کوئی دلائل نہیں دیے. آپ نے یاد ہے نا, آپ نے کہا تھا کہ منصف کون ہوگا, میں نے کہا منصف کوئی نہیں ہوگا, تو آپ منصف بننے کی کوشش نہیں کریں. دوسرا جو ہے آپ نے داڑھی کا کہا, میں نے آپ تو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے 2 گھنٹے پہلے قائد اعظم کو جو ہے پی ایم کیا تھا کہ آپ کے علماء جو ہے لائن کراس کر رہا ہے. قائد اعظم صاحب آن کے بتا سکتے ہیں, سب کچھ ٹیپ ہے, سب سن سکتے ہیں, تو کوئی بات تو چھپی تو رہ نہیں سکتی نا. سب کچھ ٹیپ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے کہ داڑھی کس نے کاٹی ہے, ٹیپ سن سکتے ہیں, ہم سب ادا کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے 5 گھنٹے کی کہی, میں نے قائد اعظم صاحب کو پہلے بتا دیا, پی ایم پہ میں بات کرتا ہوں ان سے کہ 5 گھنٹے ہو گئے, آپ کیا کرنا ہے. 5 گھنٹے اس ٹاپک پہ ہو گئے تھے. آپ چاہتے آپ اپنے عالم سے کہتے کہ اسٹاپ, آپ نے کیوں نہیں عالم کے اسٹاپ کیا. میں نے تو دونوں کو موقع دیا ہے, جو کہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ دونوں عالم مان کے بات کریں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میں اس کے اوپر ہوں. اگر میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاتا تو مناظرہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. جو بےحودگی ہو رہی تھی ادھر شروع سے میں دیکھ رہا ہوں, میرے پاس ٹیپ ہے, تو اس کو چھوڑ دے. میں منصف نہیں بننا چاہتا, میں بالکل منصف نہیں بننا چاہتا, اور آپ کو بھی منصف بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مناظرہ روکنا ہے روک دیں, ادھر کل شروع کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. جس بات پہ آپ کے عالم حضرات اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح جو یہ روم چل رہا ہے. اگر آپ کو 5 گھنٹے کے بعد رکنا تھا آپ رک جاتے, تو کوئی آگے نہیں بڑھتا, آپ نکل جاتے اس روم سے اور مناظرہ اسی وقت رک جاتا. کسی نے آپ کو پوچھ نہیں کیا تھا. جب بھی میں بار بار آن کے پوچھ رہا ہوں آپ کے علماء سے بھی, اپنے علماء سے بھی, کہ اب کیا کرنا ہے, جہاں تک داڑھی کی بات ہے وہ آپ کو بتا دیا, ٹیپ میں آپ کو چلا دوں گا. اگر آپ کبھی موقع ملے تو آن کے سن لیجیے گا. اگر انہوں نے غلطی کی ہے میں مان لوں گا غلطی, کہ پہلے کس نے اسٹارٹ کیا. اگر آپ کے علماء نے کیا تو برائے مہربانی آن کے آپ مجھ سے کہہ دیے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, مائک کے اوپر آن کے بتا دیں. بات یہ تھی کہ اگر پہلے ٹاپک ایک سوال کا جواب آپ کے مفتی صاحب اگر دے دیں, ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان سے قول یہ ثابت کر دیں جیسا کہ آغا نے سوال کیا تھا, اور اس کا جواب آپ تک مفتی صاحب نے نہیں دیا, یا قرآن کی غلط تفسیر کرتے رہے. کسی تفسیر, ایک تفسیر کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے اپنی کا, جس میں سے کسی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ پیش کیا ہو. ایک سوال ہے کہ یہ کسی صحابی خان سے حدیث صحیح ہو کہ جس میں صحابی نے سب صحابہ عادل ہیں, یا رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ثابت کر دیں
جس میں یہ رسول خدا نے کہا ہو کہ میرے سارے صحابی عادل ہیں. بس یہ میدان ہے. اگر آپ یہ اپنی تمام کتب سے حدیث صحیح ثابت کر دیں مار رجال والاسانید تو اس وقت ہم اپنے مدعا کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ آپ کا مدعا جو ہے اپنا لیں گے. ایک سوال ہے بس, اگر مفتی صاحب میں اتنا علم ہے تو آ جائیں اور اس کا جواب دیں. مصطفیٰ صاحب جو آئے تھے اس وقت مناظرہ نہیں ہو رہا تھا, ٹرمس اور کنڈیشن طے ہو رہی تھی دوسرے ٹاپک کی, اور اس کو میں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آن کے کیا کہتے ہیں, تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا, وہ بولے نہیں ہے بالکل بھی, آپ نے یہ غلط ہے. اب آپ نے کہا کہ ادھر سے 4 آدمی بولے, الحمدللہ ریکارڈنگ ہے, ہم سن لیں گے کہ کتنے لوگ بولے, ہمیں بھی معلوم ہے, ہم لوگ جاہل نہیں ہیں. عامر بھائی خدا کے واسطے ہم لوگ کو جاہل نہیں سمجھے. اس روم میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے حضرات, ہمارے حضرات, آپ جیسے عالم دین نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ جاہل بھی نہیں ہیں. تو خدا کے واسطے یہ آپ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں دیے وہ نہیں دیے. ہم لوگ اس کے جج ہوں گے, ہم ادھر بیٹھ کے نہیں بتائیں گے آپ کو, لیکن ہمارے دماغ میں سب ہے. مناظرہ ویب سائٹ پہ ہوگا, آپ کی بھی ہماری بھی, بار بار سن سکتے اور جج کر سکتے کہ دلائل دیے گئے یا نہیں دیے گئے. تو خدا کے واسطے جب بھی آپ مائک کے اوپر آن کے آپ یہی کہتے کہ دلائل نہیں دیے گئے, یہ نہیں دیے گئے, چھوڑ دیں اس بات کو. منصف بننے کی کوشش نہیں کریں آپ. جو دے دیے انہوں نے دلائل دے دیے, وہ ٹاپک ختم ہو گیا, اس ٹاپک کو چھوڑ دیں آپ. سیکنڈ ٹاپک ہو رہا تھا, سیکنڈ وہ آپ کی رضامندی سے ہوا. قادری جیلانی صاحب آپ مجھے بار بار کہے کے لیے پی ایم کر رہے ہیں, آپ سے میں بہت پریشان ہوں, بار بار آپ مجھے پی ایم کرتے ہیں جی. تو عامر صاحب آپ کے جو علماء ہیں ان کی رضامندی سے دوسرا ٹاپک چلا تھا. اب آپ واپس پہلے ٹاپک پہ جانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. اب آپ کو ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے, قائد اعظم بھائی میں آپ کو آنے دوں گا اپنے پاس. آپ کو ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. قائد اعظم بھائی آپ آ جائیں مائک کے اوپر. جی السلام علیکم. دیکھیں شبلی بھائی, ہمارے یاسر بھائی کے لیے آپ نے 2 دفعہ منصف کا جملہ استعمال کیا. ہمارے یاسر بھائی نے منصف بننے کی کوشش نہیں کی, حقیقت بیان کی کہ جیسے کہ حقیقت میں یہ ہوا کہ آپ کے جو فیض رضا بھائی جو مفتی صاحب ہیں, صاحب علمستی جو آپ کی ہیں, انہوں نے آگے پہلے یہ کاٹ کے بغیر کسی نتیجے کے کہ ہم جیت گئے اور یہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے, اسی کے جواب میں ہمارے یاسر بھائی نے یہ جواب دیا ہے. اور کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے, یا تو ان کو بھی منصف نہیں بننا چاہیے تھا, یا اگر وہ بنے تو ہماری طرف سے بھی ایک منصف ضرور جائے گا, تو وہ اپنا مدعا ضرور بیان کرے گا. یہ میں صرف کہنے آیا تھا یہاں پہ. اور دوسرا ٹاپک جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ کس انداز سے اسٹارٹ ہوا. بہرحال یاسر بھائی آپ تشریف لے کر آئے, شکریہ. جی بات یہ ہے جی کہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتے, اس کا سوال کا اگر یہ جواب دینے سے معذور ہیں تو نو پرابلم. راجہ صاحب موجود ہیں, میں چوتھے ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں. ان کے 2 ٹاپک ہم نے بیک وقت جواب دیے ہیں. انہوں نے ہمارے ایک ٹاپک کا نہیں, شبلی بھائی اذان بھی چلتی رہی ہے اور کلمہ بھی چلتا رہا ہے, دونوں چلتے رہے ہیں. آپ جھوٹ مت بولیں, ریکارڈنگ موجود ہے, دونوں ٹاپک چلتے رہے ہیں, یہ دونوں موجود ہیں. قائد اعظم صاحب ذرا آئیے گا ذرا مائک کے اوپر. کیا ٹاپک تھے ہمارے؟ میرے پاس ریکارڈنگ, میرے پاس بھی عامر صاحب, آپ کے پاس ہی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے. یہ آپ نے کیا بات کر دی, خدا کا واسطہ آپ کو. قائد اعظم صاحب آئیے گا, بتائیے گا ہمارے 2 ٹاپک کون سے تھے. اس وقت پر جی بول رہی ہمارے اپنا آپ کے 3 منٹ کے آپ نے ایک دن رہیے, آپ نے جو ٹاپک دیا تھا پہلے بناتے رکھو کا دیا تھا, پھر تحریر قرآن کا دیا تھا. ہمیں 2 ٹاپک دیے تھے آپ, اللہ تعالیٰ اور خلافت خلافہ. آپ نے بنات رسول نکلتے تحریر قرآن کے ساتھ کلمہ اور اذان, تو ہم نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ آپ 3 ٹاپک دیکھیں. آپ نے اس وقت ہمیں نے کہا تھا کہ آپ بھی اپنا ایک ٹاپک بتائیے. آپ کے ٹاپک شبلی بھائی 3 ہیں. ایک ہے آپ کا ٹاپک کلمہ, پھر اذان. میں نے آپ کو اسی وقت مینشن کیا تھا, آپ نے جب کلمہ اور اذان دونوں کو ملا کے کہا تھا تو اسی وقت مینشن کیا گیا تھا کہ یہ ٹاپک 2 ٹاپک ہیں, ایک کلمہ اور ایک اذان, 2 ٹاپک دیکھیں گے. اور تحریر قرآن 3 ٹاپک آپ کی طرف سے تھے, اور عدالت صحابہ اور خلاف خلافہ 2 ٹاپک ہماری طرف سے تھے.
اگر آپ کو ٹیپ چلانا چاہیں تو چلا دیں. جی میں ریوائنڈ کر رہا ہوں ٹیپ کو، رک جائے ذرا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بحث ہوئی ہے، یہ قائد اعظم بھائی مائک پہ آ کے بتائیں، یہ بحث جو ابھی ہوئی ہے ساری بحث کلمہ اور اذان کے متعلق ہوئی ہے یا فقط کلمے کے متعلق ہوئی ہے؟ آپ سن رہے ہیں، کوئی مثلا گیا نہیں ہے روم سے. یہ خود فیض بھائی بتائیں کہ انہوں نے کلمے اور اذان دونوں کو رکھا ہے، اور آخری ان کا مدعا بھی یہ تھا کہ جی انہوں نے اب کلمہ اور اذان دونوں سنائے، اور دونوں ہمارے بھائی نے سنائے ہیں، راجہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں انہوں نے سنائے ہیں، اور یہ دونوں کٹھے رکھ کے انہوں نے ٹاپک چلائے ہیں اور کٹھوں کا انہیں جواب ملا ہے. اب انہیں حق نہیں بنتا کہ تیسرے ٹاپک کو یہ جو کہ وہ چوتھا ٹاپک ہے اس کو ہم تیسرا کہہ دیں. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ واضح سی بات ہے کہ یہاں دونوں ٹاپک انہوں نے کٹھے چلائے ہیں، کیا کلمہ بھی اور اذان بھی، اور ہمیشہ یہ کلمے پہ بھی اعتراض کرتے رہے ہیں اور اذان پہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے عالم دین کلمے کا بھی جواب دیتے رہے ہیں اور اذان کا بھی جواب دیتے رہے ہیں، اور آخر پہ بھی انہوں نے کہا کلمہ بھی سناؤ اپنا اور اذان بھی سناؤ اپنی. آپ بات کریں بالکل اور اذان بھی سنائی، اور دونوں ٹاپک حل ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان اور حدیث صحیح سے ثابت کرو. نہیں تو ہم بول دیتے ہیں. تین خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رسول خدا کے برحق اٹھا دبائیں، اس کو دبائیں. قائد اعظم صاحب رک جائیں، میں ٹیپ لگا رہا ہوں. بار بار میں نے آپ کے روم میں آن کے بتایا کہ ہمارے دوست کو ٹاپک کون اور خدا کے لیے رک جائے ذرا، میں آپ کو پروف کر دوں گا. میں جی چلیے بھائی، آپ نے ان کو 2 ٹاپک کہا ہے اور میں نے ان کو کہا تھا 3 ٹاپک، جس پہ آپ نے کہا تھا ایک ٹاپک آپ اپنا بڑھا لیجئے. یہ بھی آپ دیکھیے گا، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ کلمہ اور اذان 2 ٹاپک ہے اور ایک ٹاپک آپ اپنا بڑھا لیجیے جب میری آپ کی ہمارے یاسر بھائی کی روم پرائیویٹ روم میں گفتگو ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہے جو کلمہ اور اذان کو 2 ٹاپک نہیں کہتا؟ 2 ٹاپک ہے کلمہ اور اذان. کلمہ اصول دین میں سے ہے، اذان شروع دین میں سے ہے، اور یہ واضح سی بات ہے اور کلیئر کٹ بات ہے کہ 2 ٹاپک ہے. کلمہ اور چیز ہے، اذان اور چیز ہے. کلمہ وجوبی ہے اور اذان مستحبی چیز ہے. اس میں کوئی فرق آپ نہیں کر رہے. 2 چیزیں اور دونوں کا اعتبار کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی دفعہ رکھ کے. راجہ صاحب آپ مائک پہ ہیں. آپ لگا دیں، یعنی کتنا پیسہ بندہ خود حساب لگا لیں، یعنی جو ہے وہ 12 سے اوپر نہ جائے. یہ ہے. اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ پہلا ٹاپک جو ہے وہ کون چلائے گا، یعنی کون سا ہوگا، یہ ذرا بتا دیں مجھے کیونکہ میں تھا نہیں. عمر بھائی زبان میں آپ کو پہلا ٹاپک ہم نے آپ کو زبان دے سکتی، لیکن میں نے قائد اعظم بھائی سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمارے بزرگ حضرات چاہ رہے تھے کہ اگر آپ رضامند ہو تو پہلا ٹاپک ہم اپنا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ٹاپک جو ہوگا